الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا کتاب بعد کتابی ولا نبوۃ بعد نبوتہ ولا رسالۃ بعد رسالتی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة رواه مسلم رحمه الله تعالى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج 25 اکتوبر 2024 کے اس بیان میں آپ کے سامنے جمعۃ المبارک کے فضائل اور مناقب کو بیان کروں گا۔ چونکہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ میں گئے تو سب سے پہلے جمعۃ المبارک کی نماز کا اہتمام فرمایا۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی ہفتے کے دنوں میں سے 7 دنوں میں سے ایسا دن نہیں ہے جس دن کے نام کی صورت ہو قرآن پاک میں۔ جمعۃ المبارک واحد وہ دن ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری 2 رکوع کی ایک سورت اس سورۃ الجمعہ کے نام سے قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت جمعۃ المبارک کے احکامات عطا فرماتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے راتوں میں لیلۃ القدر کو فضیلت عطا فرمائی، مہینوں میں رمضان المبارک کو ساروں مہینوں کا سردار بنا دیا، اور اسی طرح جس طرح ساری کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سب سے افضل قرار دیا، تو اللہ رب العزت نے دنوں میں سے سب سے افضل اور سارے دنوں کا سردار سید الایام یوم الجمعہ، سارے دنوں کا سردار جمعۃ المبارک کے دن کو بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب تمہیں جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے بلایا جائے، آواز دی جائے، اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تم دوڑ پڑو اللہ کی یاد کی طرف، وذروا البیع، اور اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ جو بھی دنیا کا کام کر رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، جب جمعۃ المبارک کی اذان کی آواز تمہارے کان میں پڑے، جب مؤذن تمہیں کہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر فوراً تم جمعۃ المبارک کی نماز کی تیاری میں لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ میں نے جمعے کی تیاری کے لیے اپنا کام چھوڑ دیا، اپنا کاروبار چھوڑ دیا، اپنی دکان بند کر دی تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہوگا اگر تم جانو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا کہ یہ اللہ نہیں چاہتے کہ سارا دن تم کام نہ کرو، سارا دن تم دکان بند کر دو، پورا دن تم چھٹی کر لو۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ نماز تم وقت پر ادا کرو، نماز تم وقت پر ادا کرو۔ جب جمعۃ المبارک کی نماز ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں پھر پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل، رزق حلال تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کثرت سے کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب تم نے نماز جمعہ اپنے وقت پر ادا کی اور اس کے بعد رزق حلال کی تلاش میں نکلے، اللہ کو یاد کرتے رہے ساتھ ساتھ، تو اللہ فرماتے ہیں یقیناً کامیابی تمہارے قدم چومے گی، تم ناکام نہیں ہوگے۔ میرے محترم بھائیوں، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
حدیث کی مستند کتاب مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، جتنے بھی دن ہیں ہفتے کے، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، ان سارے دنوں میں سے سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ کیوں جمعۃ المبارک کا دن سارے دنوں میں افضل ہے؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں فیہ خلق آدم، اسی جمعے کے دن آدم علیہ السلام جو تم سب کے باپ ہیں انہیں پیدا کیا گیا۔ وفیہ ادخل الجنہ، اسی دن جمعۃ المبارک کے دن کو جنت میں داخل کیا گیا۔ وفیہ اخرج منہا، اسی دن جمعۃ المبارک کے انہیں جنت سے نکالا گیا۔ اور اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ولا تقوم الساعہ الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت بھی جمعۃ المبارک کے دن ہی قائم ہوگی۔ دیکھیں اس میں کتنے زیادہ جمعۃ المبارک کے اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے ہیں، کتنے واقعات ہیں جو جمعۃ المبارک کے دن پیش آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا، ایک حدیث پاک میں ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا۔ حضور نے فرمایا جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی مقبولیت کی گھڑی ہے، ایسی دعاؤں کی قبول ہونے کی گھڑی ہے کہ جو بھی اللہ کا بندہ مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا، اپنی عرض کرے گا، اللہ سے دعا مانگے گا، الا اعطاہ ایاہ، اللہ تعالیٰ اس کو وہ اس کی دعا، اس کی مراد جو اس نے مانگا ہے اللہ اس کو ضرور عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ وہ کون سی گھڑی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں ایک تو اس گھڑی سے مراد وہ گھڑی ہے جب خطیب صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آ جائیں، اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ دو خطبوں کے درمیان جو مختصر سا وقت ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اور تیسری روایت یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک جو وقت ہے یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس وقت میں جو بھی اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کے آگے راز و نیاز کرے گا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے گا، اپنی مرادیں مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرمائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، اس میں فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل رجل یوم الجمعہ ویتطہر ما استطاع من طہر، کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اللہ کو مانتا ہے وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، جب جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے وہ ایسے کرتا ہے کہ غسل کرتا ہے اور پاکی حاصل کرتا ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، پاک صاف ہوتا ہے، جسم کے زائد بال صاف کرتا ہے، صحیح طرح نہاتا ہے، جسم کا میل کچیل دور کرتا ہے، وَيَدَّهِنُ، غسل کرنے کے بعد اپنے سر میں، اپنے داڑھی کے بالوں میں تیل لگاتا ہے، اور فرمایا او یمس من طیب بیتہ، گھر میں جو خوشبو میسر ہے اس کے پاس ہے وہ خوشبو لگاتا ہے، ثم یخرج، پھر اپنے گھر سے نکل جاتا ہے جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے، مسجد میں پہنچتا ہے، آگے بندے بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے انتظار میں، بیان سن رہے ہیں، یہ جب ان کے درمیان سے گزرتا ہے تو فلا یفرق بین اثنین، بندوں کی کندھے نہیں پھلانگ کے آگے جاتا، بندوں کے اوپر سے گزر کر آگے نہیں جاتا بلکہ جدھر جگہ پیچھے ملتی ہے آ کر بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، دو بندوں کے درمیان جدائی نہیں ڈالتا، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر ثم یصلی ما کتب لہ، پھر وہ مسجد میں پہنچ کر آگے دیکھتے ابھی بیان شروع نہیں ہوا، ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا، جتنا وقت ہے اتنی نماز پڑھ لیتے، صلاۃ و تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہے، وضو کا شکرانہ، تحیۃ المسجد ادا کرتا ہے، مسجد کا شکرانہ نفل ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد جب خطبہ شروع ہوتا ہے ثم ینصت اذا تکلم الامام، پھر وہ خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا ہے، جب بیان ہو رہا ہو، خطبہ ہو رہا ہو، باتیں نہیں کرتا، ادھر ادھر دیکھتا نہیں، سستی کاہلی کے ساتھ بیٹھتا نہیں، ٹیک لگا کر توجہ دھیان کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ یہ خطبہ سنتا ہے، تو اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، اللہ تعالیٰ اس کے وہ تمام گناہ جو پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک اس نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نماز جمعہ کی برکت سے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، تھوڑی ہمت کی بات ہے، تھوڑی کوشش کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کوئی آئے تو صحیح میرے گھر میں، معافی تو مانگے اپنے گناہوں کی، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے، فرماتے ہیں حضور کا ارشاد ہے، من اغتسل یوم الجمعہ ولبس من احسن ثیابہ ومس من طیب ان کان عنده ثم اتى الجمعہ، کہ جمعۃ المبارک والے دن ایک ایمان والے بندے نے غسل کیا اور اپنے کپڑوں میں سے سب سے اچھے کپڑے زیب تن کیے، سب سے اچھا لباس پہنا، خوشبو لگائی اگر اس کے پاس ہے، پھر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، فلم یتخط اعناق الناس، لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگی، جدھر جگہ ملی آ کر بیٹھ گیا، ثم صلی ما کتب لہ، پھر نوافل ادا کیے، پھر جب امام صاحب نے خطبہ شروع کیا، خطبہ اس نے سنا خاموشی کے ساتھ، کانت کفارۃ لما بینہا وبین الجمعۃ التی قبلہا، تو حضور نے فرمایا پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے بھی گناہ تھے، یہ سارا یہ جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے کفارہ بن گئی ہے، اس نے ان سارے گناہوں کو ختم کر دیا۔ اتنی زیادہ فضیلت جمعۃ المبارک کی حضور نے فرمائی، ارشاد فرمائی، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث پاک بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم الجمعہ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد یکتبون الاول فالاول، جب جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے، جیسے آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، جب وقت شروع ہو جائے گا جمعۃ المبارک کا، تو اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جیسے ہوتے ہیں نا سیکورٹی والوں کی، پولیس والوں کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، فلاں جگہ تم نے سیکورٹی کرنی ہے، خیال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ مسجدوں کے دروازوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، جو بھی آتا ہے اس کا کھاتا لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا جب بڑی سوسائٹی میں بندہ جاتے ہیں، جو گاڑی انٹر ہوتی ہے اس کی جو جو بندے جو بیٹھے ہوتے ہیں سوسائٹی کے دروازے پر، اس کی انٹری کرتے ہیں، اس کا نمبر لکھتے ہیں، گاڑی کا نمبر، بندے کا شناختی کارڈ کا نمبر لکھتے ہیں، یہ انٹری ہو گئی ہے اس کی۔ ایسے فرشتے بھی انٹری کرتے ہیں بندوں کی، یہ پہلے آیا، پھر اس کے بعد یہ آیا، پھر اس کے بعد یہ آیا، ایسے لکھتے ہیں۔ اور وَمَثَلُ الْمُحَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدْنَةً ثُمَّ يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا، سبحان اللہ، جو سب سے پہلے آتا ہے اس کے ثواب والے کھاتے میں پورا ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے نماز کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے، پورا ایک اونٹ صدقہ کرنے کا مقبول ثواب اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے ثم یہدی بقرہ، پھر گائے صدقہ کرنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ پھر جو تیسرے نمبر پر آتا ہے اس کی نیکیوں والے کھاتے میں ثم کبشن، ایک مینڈا صدقہ کرنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ ثم دجاجتن، جو اس کے بعد آتا ہے اس کے کھاتے میں ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ اور جو اس کے بعد آتا ہے ثم بیزتن، پھر انڈا صدقہ کرنے کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھتے ہیں۔ پھر فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام صاحب نکل آتے ہیں، خطبہ عربی کا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ جو اللہ کے نورانی فرشتے ہیں طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، وہ جو ان کے پاس صحیفے تھے، جو ان کے پاس رجسٹر ہیں کھاتے کے، جن میں نیکیوں کا کھاتا لکھتے ہیں، وہ اس کھاتے کو بند کر دیتے ہیں، اس رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں۔ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور وہ بھی کان لگا کر توجہ اور دھیان کے ساتھ، غور کے ساتھ وہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں وہ فرشتے بھی۔ تو جو اس کے بعد لوگ آتے ہیں وہ اس ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ اس ثواب سے کیا ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں، وہ یہ ثواب ان کو نہیں ملتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، سارے دنوں کا سردار ہے، ہم سب کو یہ چاہیے اچھی طرح تیاری کریں، وقت سے پہلے تیاری شروع کر لیں تاکہ ہمارا جمعہ ضائع نہ ہو۔ ایسے بھی اللہ معاف فرمائے لوگ ہوتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے محلے میں جمعۃ المبارک کی نماز کس ٹائم ہے،
ٹھیک ہے، جمعہ ان سے رہ جاتا ہے سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، بازار جانے آنے کی وجہ سے۔ تو یہ کان کھول کر سن لیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے بھی 1 یا 2 جمعے بغیر کسی شرعی عذر کے سستی کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیے، وہ ایسی کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے جس سے پھر کبھی بھی اس کو مٹایا نہیں جائے گا۔ اس لیے سستی نہیں کرنی۔ تو آج جمعہ المبارک کا دن ہے، تو ہمیں چاہیے وقت سے پہلے تیاری کریں، نہائیں، اچھی طرح غسل کریں، جسم کے زائد بال صاف کریں اور اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، اور پہلی اذان جوئی ہو تو ہم اپنے گھر سے نکل پڑیں اور اللہ کے گھر میں آ جائیں۔ اور یہ جو اتنا بڑا ثواب ذکر کیا گیا ہے، ہم سب اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو سب کا انشاءاللہ ارادہ ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع